من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور ہم اسروں کو میرا خلوص اور محبت سے بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سے بھی وہی سلسلے ہیں، اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، اور کمنٹس، یہ چاروں چیزیں اب آج تو شاید یاد ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کا تعاون درکار ہے اس سلسلے میں۔ اب آتے ہیں، آج کافی دنوں سے میں جن چیزوں پہ دیکھ رہا تھا ان میں بہت سے سبجیکٹس سامنے آئے۔ ایک ذہن میں آیا کہ اپنی زندگی کے کچھ ورک کھول دیے جائیں۔ ہاں، ایکچولی میں نے ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جو 26 دسمبر 1972 کی ایک کال تھی جو میرے والد صاحب مرحوم کی طرف سے لندن سے مجھے آئی، اور کال ان یوزول تھی کیونکہ وہ 18 جولائی 1964 کو لاہور سے لندن گئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب خصوصیت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ اپنے ان کی اپنی والدہ تو وفات پا چکی تھیں، یعنی ہماری جو دادی تھیں، دوسری جو تھیں ان کے جتنے بھی بہن بھائی تھے وہ ان سے بہت ہی کلوز رفاقت رکھتے تھے۔ ان کے جو اپنی والدہ سے ایک بھائی تھے، ان کو تو انہوں نے بچوں کی طرح پالا تھا۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو تھا صرف یہیں تک محدود نہیں تھا، بلکہ جو بھی اعزاء و اقربا یا اس طرح کے قریبی ہوتے تھے وہ جہاں جہاں جس کی مدد کر سکتے تھے وہ ضرور کرتے تھے۔ یہ جہاں گئے لندن میں، اس وقت ہمارے حالات کافی ڈسٹرب تھے، فائنینشیل سچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، کوئی حالات بن نہیں رہے تھے جس میں یہ ہو کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان دا مین ٹائم ان کو قدرت نے ایک رستہ رکھا ہوا تھا۔ یہ جن کے پاس گئے ان کو انہوں نے میٹرک تک اس دور میں تعلیم دلوائی تھی، جس کے بعد وہ جو رائل آرمی تھی اس میں چلے گئے ایز سویلین آفیسر کہہ لیں، اکاؤنٹنٹ کہہ لیں، کچھ اس قسم کا معاملہ تھا، کیونکہ میٹرک اس وقت کی مطابق تعلیم جو ہے وہ ایک بہت اچھی تعلیم تھی۔ وہاں ان کے کسی میجر کے ساتھ، جو برٹش میجر تھا، کچھ ایسے تعلقات ہوئے کہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ جانے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ یہ میرا ہوم ایڈریس ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے، چاہے میں کہیں بھی تبدیل ہو جاؤں گا یہاں سے مجھے مل جائے گا، میرے ساتھ تم رابطہ رکھنا، میں پہنچ کے تمہیں لیٹر لکھ دوں گا۔ تو بہرحال وہ کرتے کراتے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اگر تم وہاں آنا چاہو تو میں تمہیں پوری طرح سپورٹ کروں گا۔ فائنلی ہی وینٹ ٹو انگلینڈ، اور کچھ عرصہ میرے والد صاحب مرحوم سے بھی راہ و ربط رہا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ وقت کی دھول کے نیچے چلی جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن ان کے ایک بھائی یہاں جو لاہور میں تھے اس وقت، بیکاز
My father belonged to Hazara اور मानसेरा से 7 मील के फासले पे उनका गांव था. मैं गया हूँ 2 दफ़ा. बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत. उस गांव के एक तरफ एक दरिया बहता है और दूसरी तरफ दूसरा, तो मतलब वो एक लिहाज से सॉर्ट ऑफ डेल्टा, वंडरफुल जगह बनती. और मुझे एक्चुअली एक दफ़ा 65 की वॉर में वालदा की तबीयत की ख़राबी की वजह से उनको वहाँ जाके छोड़ना पड़ा. उसके मुतल्लिक एक मेरे साथ अजीब वाक़या पेश आया था. मैं किसी इनविजिबल लोगों के यहाँ उनकी एक शादी पे फोर्सिबली ले जाया गया. बहरहाल वो फिर कभी ज़िंदगी रही तो उसके मुतल्लिक बात करेंगे, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही वैसी शख्सियत जो जिनका नाम बहुत सी जगहों पे आता है, वो उनसे मुलाकात हुई. और अजीब बात है, मैं समझ नहीं सका. मेरा एक ड्राइवर हुआ करता था. ये क्वेश्चन बड़ा अनयूजुअल उसने किया था. बहुत मतलब कोई ओल्ड एज नहीं था. यूँ समझ, मेरा ख्याल है मैरिज उसकी होने वाली थी. यस, ही वॉज नॉट इवन मैरिड. तो उसने मुझे ऑफिस ले जाते वक्त एक दिन कहा कि आपकी बहुत जो ओल्ड एज में से किस से मुलाकात कभी हुई. तो मैंने बड़े गौर से उसको देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अजीब मेरे लिए था. मैंने उसे कहा कि मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, अगर इसके बारे में तुमने कोई बात इधर उधर की या दोबारा ऐसा क्वेश्चन किया या इसको तुमने खंगालने की कोशिश की मुझसे, तो फिर ठीक नहीं होगा. और उससे वादा लेके तो ही प्रोसीडेड एंड दैट्स ऑल. और वो चंद दिन बाद जॉब छोड़ गया. मुझे ना इसका पता है कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा, ना मुझे इसका पता है कि वो जॉब क्यों छोड़ गया. सिर्फ ये है कि कोई चंद महीने बाद उसकी मेरे बेटे से मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि उनसे मेरी तरफ से माजरत कर देना. मैं नहीं समझ सका कि मैं क्यों चला आया, लेकिन बहरहाल हो गया. खैर, ये ज़िमनन एक बात आई थी. तो उन साहब, वो जो उनके भाई थे यहाँ, उनसे, वो भी हमारी सैयद फैमिली से थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट यूँ समझें कि 2 देहातों में थे, लेकिन लिनेज वही थी. किसी न किसी तरीके से वो सिलसिले चलते थे. तो लेटर लिखा वाले साहब मरहूम ने कि मेरे हालात ये हैं, मैं सिंपली एक प्लेसमेंट चाहता हूँ वहाँ पे, ताकि मैं अपना कोई ना कोई सिलसिला कर सकूँ, अपने फैमिली को पालने का मामला तय कर सकूँ, ताकि इस एक चीज़ से, और चूँकि अब बच्चे इस काबिल हो रहे हैं कि किसी की एजुकेशन कंप्लीट होनी है, उसके बाद किसी की शादियाँ होनी हैं, तो ये सिलसिले हैं. बट आई वोंट बी ए बर्डन ऑन यू. फाइनेंशियली मैं अपने आप को यहाँ से ले के वहाँ तक और वहाँ से ले के आगे तक मैं पुल ऑन करूँगा. तो उस वजह से वो 18 जुलाई 1964 को वहाँ से उनका वीज़ा वगैरह जो कुछ आया, वो 10 मिनट लगे हमें. उस वक्त जो है लाहौर में था उनका एक वीज़ा सेक्शन, और मेरा ख्याल क्वींस रोड शायद कहलाती जगह, या ये गवर्नर हाउस के सामने से निकलती हुई शादमान की तरफ आती है. तो वहाँ से वीज़ा लिया और 18 जुलाई 1964 में, तीसरी दफ़ा शायद कह रहा हूँ, चले गए वो. और जाते ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किसी न किसी जगह एडजस्ट करवा दिया और मामलात चलना शुरू हो गए. इसमें
ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیک گراؤنڈ سے میری ان کی ملاقات اس کے بعد جو ہوئی وہ 23 دسمبر، یعنی فون پہ 1 منٹ کی کال، 23 دسمبر 1972 کو، اور وہ ایک پوائنٹ پہ تھی بات۔ انہوں نے مجھے مطلب ہی واز اے بٹ ٹف، ہارش، جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور ڈومینیٹنگ پرسن، رادر امپوزنگ پرسن۔ تو یہ مجھے پہلی دفعہ ایک بڑے دوستی کے انداز میں کہا کہ یار تمہاری عمر اب ہو گئی ہے، اب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس زمانے میں ایکچولی لندن سے بھی کال بک کروانا یا کال کو لمبے عرصے کے لیے کھینچنا، اٹ واز ناٹ دیٹ سمپل اینڈ ایزی۔ یہاں سے تو میں نے ایک دفعہ کال کی تھی ان کو، اور بڑی سفارشوں سے بڑا کچھ کرا کے مجھے وہ کال ملی تھی۔ I talked to them, to all of my family members for almost 30 minutes. It was a very costly call, لیکن ہوئی بات۔ تو وہ بہرحال کال بند ہو گئی، لیکن میرے لیے عجیب سا ایک سوال چھوڑ گئی۔ یہ وہ سبجیکٹ تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس وقت تک میں بالکل اس سے بہت دور تھا۔ کیوں نہیں سوچا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو لفظ یار تھا اس نے مجھے بڑی گہرائی سے پکڑ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس میں کیا چیز ہے، کیا ایسا سلسلہ ہوا کہ I was not able to sleep properly that night۔ اور بہرحال یہ سلسلہ تو چل گیا، لیکن اب میرے اوپر ایک ذمہ داری آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے کہا اور مجھے یہ کرنا تھا۔ اس میں 8 مہینے میں نے ویٹ کیا ان کا، کہ انہوں نے کہا تو ہو سکتا ہے کہیں ان کا آئیڈیا بھی ہو یا کوئی پلان کیا ہوا ہو، بٹ دین آئی ریسیوڈ اے میسج تھرو اے ویری ریلائبل لیڈی ان لاہور۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ کا یہ میسج کسی کے تھرو مجھے ملا ہے کہ اگر تم نے کہیں کوئی سوچ رکھا ہے سلسلہ رشتے کا یا کوئی ایسی تعلق داری ہے تو تم کر لو، تمہارے باپ نے تمہیں صرف آئیڈیا دینا تھا، دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیبات ہیں، مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن میں جس جگہ کام کر رہا تھا، جس بلڈنگ میں، وہاں کا جو وہ بلڈنگ سرکل تھا، جو بھی جہاں ہم وہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جہاں میں کام کرتا تھا، وہ ایکچولی رینٹڈ پلیس تھی، اور بہت ساری چیزیں ہمیں اس ادارے سے لینی ہوتی تھی، بہت سی چیزیں ہمیں دینی ہوتی تھیں۔ تو ایک in the middle there was a lady, there was a young lady, I would say, who actually was my destiny or became my destiny۔ تو وہ ان کی ایک فرینڈ تھی۔ میں نے کال کیا کہ میرے فلاں چیزیں جو ہیں وہ بلز ہیں آپ لوگوں کی طرف، تو اس کا کوئی فالو اپ۔ تو اس نے کہا مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے۔ میں کہا ہاں وہ فلاں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو میں کہا لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ تو یہاں نہیں ہے؟ میں کہا مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ وی آر سمپلی کنسرنڈ ود ایچ ادر آن آفیشیل بیسس، کوئی اور تو ایسا کہا، لیکن میں تو کچھ اور محسوس کر رہی تھی۔ میں کہا مجھے نہیں پتا کسی چیز کا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، بہرحال آپ بتائیے۔ اور کہا اچھا چلے مجھے ایک کوشچن کا جواب دیں۔ میں نے کہا پوچھے، آپ شادی شدہ ہیں؟ اب مجھے فیل ہوا کہ شاید وہ اپنی کسی سسٹر یا کسی کے لیے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں یا کچھ۔ میں کہا نہیں ابھی تک تو نہیں، میرے والد صاحب مرحوم نے کو 8 مہینے پہلے مجھے فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یار شادی کر لو۔
تو کہا کہ اچھا پھر اس سے آپ شادی کر لیں، بڑا ثواب ہوگا۔ ثواب ہوگا کیا مطلب، یہ تو ہے ہی ثواب کا عمل، تو اس میں ثواب ہوگا کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل میں شی از ایبسلیوٹلی پور فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، کیونکہ انہوں نے آج تک جو کچھ بھی سیلریز وغیرہ حاصل کی یا جو بھی ان کے پاس ہے، وہ ان کی والدہ، اس وقت ٹی بی کا مرض ایسے ہی تھا جیسے آج کینسر کا ہوتا ہے، علاج بہت مشکل تھا، بٹ اینی وے اے ڈپارٹمنٹ واز گیونگ دی فل میڈیکل کیئر۔ تو کچھ وہ ہوا، کچھ ان کا معاملہ ہوا، اس نے کہا کہ وہ اب اپنے گھر سے جب وہ اومنی بس پہ سفر کرتی ہے تو آدھے رستے تک کی ٹکٹ ہوتی ہے اس کے پاس، آدھا رستہ وہ پیدل آتی ہے اور اسی طرح واپسی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر تو لالچ کوئی نہیں ہے تو دین دس از دا موسٹ سوٹیبل ون۔ شی از آلسو آلموسٹ آف یور ایج، مجھے آپ کی ایج کا نہیں پتہ، لیکن میں نے جو آپ کو چلتے پھرتے یہاں دیکھا ہے، اور میں کہا لیکن میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ وہ چلیں، وہ آپ اس کی تیاری کریں۔ تو اب وہ میرا ایک پوائنٹ بن گیا کہ یہ دیکھنا تو چاہیے۔ تو وہ واپس آئیں تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ان سے میں بات کروں گا کہ ایک ان کی فرینڈ کی دو وہ غالباً کولیگ ہی تھیں، وہ بھی ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی 14 جنوری 1973 کو، اور وہ اس بچی کے ماموں سے میرے تعلقات تھے وداؤٹ ہیونگ اینی بیک گراؤنڈ نالج کہ کوئی اس کی فیملی کا کہاں کیا کام کرتا ہے۔ سم ہاؤ میں چونکہ کیٹرنگ کے ساتھ منسلک تھا، اور وی ور رننگ، اٹ واز اے ہیوج اسٹیبلشمنٹ، تو پریسٹیجیس تھی، بہت اسٹینڈرڈ تھا۔ تو وہ آئے کہ آپ کے ہاں بیکری بھی سنائے ہوتی، میں نے کہا جی ہے، بتائیے۔ کہنے لگے کہ میری بھانجی کی سالگرہ ہے، تو یہ لیٹس سے couple of days before that 14 جنوری سے 12 تاریخ ہو گئی۔ تو میں نے کہا میں کل کیک بنوا لوں گا، یا پرسوں شاید تازہ ہی میں بنواؤں، لیکن میں لے کر خود آؤں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوگا کتنے بجے وہ ملے گا، بٹ بیفور 12 o'clock میں آؤں گا، 10 منٹ آپ کے ہاں اسٹے کروں گا، I'll return back۔ وہ ہو گیا، اور جب یہ ہوا تو اس دن میرے پاس میرا ایک دوست تھا، ہی واز ڈائریکٹر جنرل ان ٹیکسیشن، اور دوستی ہماری بڑی گہری تھی۔ وہ اس وقت جب ابھی ڈائریکٹر جنرل نہیں تھا تو ہم کافی قربت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ I liked him very much and he was equally responding me۔ تو وہ اتفاق سے سنڈے کو میرے پاس وہاں لوگ آیا کرتے تھے، بہت آتے تھے، اور میں اپنے جیب سے سارا مٹیریل پرچیز کر کے رکھتا تھا تاکہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو، اور میرے ذہن میں یہ تھا بھی نہیں کہ میں نے رکھنا کیا ہے، جمع کیا کرنا ہے۔ تو ہم دونوں گئے وہاں، جا کے تو پتہ چلا کہ یہ بھی ہیں، اور ان سے ملاقات بھی اسلام دعا ہو گئی۔ تو یہ تھوڑے سے مطلب جیسے وہ حجاب دوپٹے کا وہ آلموسٹ گھونگھٹ نما ہوتا ہے، تو میں کہا آپ نے تو گھونگھٹ نکال لیا۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اٹھائیں۔ میں کہا نہیں، اس کے لیے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ قدرت کے سارے سلسلے ہیں، کون کون سا لفظ کس وقت ادا ہوتا ہے، کس وقت اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یہاں سے
بات چلی تو میں نے کہا اچھا چلیں کسی وقت مل لیتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ 3 دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے مل لیں۔ We just sat down on a side table اور ہم نے بات چیت اسٹریٹ اوے شروع کی کہ یہ معاملہ ہے تو اس کو کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ایک شرط ان کو رکھی کہ آپ کی والدہ کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ I would love to meet her and I would love to take her blessings. یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس نے کہا میری طرف سے بھی یہی ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اپنی والدہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو بہرحال ملاقات ہوئی ان کی والدہ سے۔ اب وہ ملاقات میں انہوں نے سب سے پہلا نام جو لیا وہ ان کے آفیسر کا تھا، اور وہ ان کا نام جو تھا وہ ایگزیکٹ وہ نام تھا جو میرے والد صاحب کا تھا، اس لیے وہ مجھے اٹریکٹ کرتا تھا وہ نام۔ ایک عجیب سی ایسوسیشن بنی ہوئی تھی، میں کبھی کبھار محض ان سے ملنے کے لیے ان کے آفس جاتا تھا، اور یہ وہاں پہ اس وقت مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کون کیا ہے، کس طرح میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مجھے شاید ریسیپروکیٹ کرتے تھے، اور وہ مجھے جب میں نکلتا تھا تو سی آف کرنے کے لیے، اینڈ بیسیکلی دس رادر بیکیم ون آف دا ریزنس۔ تو اس میں جس وقت یہ معاملہ ہوا تو یہ ایک اور چیز یہاں ذکر کر دوں، ان کے بیسک جو چیزیں تھیں وہ اس میں وہ تعلقات بھی تھے اس فیملی کے ساتھ۔ ان کی والدہ کے تعلقات تھے، ان کے جو دوسری سسٹرز تھیں ان کے ہاں سے ان کی وائف سے تعلقات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، جب بھی انہوں نے جا کے یہ پروپوزل میری بتائی تو انہوں نے کہا کہ ایک دوسری چیز میں نے کہی کہ میں بالکل کوئی چیز سیو نہیں کرتا ہوں، آ جا کے ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی انگوٹھی میں آپ کو دوں گا، بٹ ویل بی گوئنگ فار دا میرج ان اے ویری سمپل اینڈ لیٹس سے ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہو کے ہم نے کرنا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک بیڈ ہے نا وہ میرے پاس ہو گئی تو ہم کر لیں گے، انشاءاللہ زندگی آگے بڑھے گی۔ یہ سٹارٹ تھا ہمارا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب اس نے مجھے کہا تو ہم نے ایک کامن فرینڈ کے گھر میں لنچ رکھا تھا ملنے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو ان کی والدہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ مطلب یہ بھی اس ایج میں ہے اور اس نے میری بہت خدمت کی ہے، میری ہر وقت یہی توجہ رہتی ہے۔ تو جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ اچھا ان سے مجھے فون کروا دیں۔ تو ہم اسی وقت گئے، جا کے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اینڈ آئی گیو یو مائی فل گارنٹی فار دیٹ پرسن۔ میری اس کے ساتھ جتنی بھی بات چیت ہے، جتنا کچھ میں اس کو بارے میں جنرل لیول پہ جانتا ہوں، تعلق اور بات چیت کے انداز سے کچھ ساری چیزیں ہیں، تو آپ اللہ کا نام لے کر اس پہ کر دیں۔ تو we just sat for the lunch and after the lunch چائے آئی، اور ایک بہت مشہور سنگر بعد میں ہوئیں، وہ ان کی والدہ تھیں۔ وی میٹ ایٹ ہر لبرٹی اپارٹمنٹ کہہ لیں، وہاں پہ وہ تھیں۔ تو بعد میں ہم نے اس اپارٹمنٹ کو بھی کچھ عرصے کے لیے شیئر کیا۔ پھر میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے ایک جگہ کہی کہ بھئی وہ جہاں ہم پہلے رہ رہے تھے وہیں پہ تم چلے جاؤ۔ تو یہ
معاملہ جو ہے آغاز اس طرح ہمارا ہوا. یہ ایک عجیب سی چیز ہے. میں جو چیز میں نے جس کا ذکر کرنا ہے وہ ہم نے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. جو میں حق مہر میں افورڈ کر سکتا تھا وہ میں نے ان کی والدہ کو بتایا. انہوں نے تھوڑی سی بات چیت کی اس سے. میں کہا جی جو کچھ ہوگا وہ میں اس حساب کتاب کے چکر میں پڑھنے والا نہیں ہوں, وہ ان کے پاس ہی ہوگا. اور یہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بالکل انجان فیملی کے ساتھ منسلک ہو رہا ہوں. ان کو تو چلیں وہاں آفس میں کچھ دیکھا بھالا سب کچھ ہوا, لیکن بہرحال یہ ہے تو ویسا ہی رسک جس طرح آپ لے رہی ہیں, اور آپ کو تو پھر بھی گارنٹی مل گئی. تو میری گارنٹی تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے میرے دل میں اتری ایک بات ہے. تو یہ سلسلہ ہے. اس کے بعد میں چونکہ بہت ہی بزی رہنے والا آدمی تھا, اور مجھے اپنے کام سے فرصت ملے تو میں کسی نہ کسی کورس وغیرہ میں انوالو ہوتا تھا کہ یہ ایجوکیشن لے لو, اس کو کر لو. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ اسی ملاقات میں یہ یس تو کر لیا. میں نے ایک دوسری پھر ان سے ملاقات کی, اور اس کے 2 دن بعد, اور ٹھیک 1 مہینے کا میں نے ٹائم ان کو دیا کہ اس دن میں انشاءاللہ آؤں گا. پھر وہاں ہاں ایک اور چیز ہوئی عجیب سی, یعنی جیسے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں نا, وہ جوڑے آسمانوں پہ بنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری بڑی بیٹی ہے, اس وقت وہ ان کے ہسبینڈ میرا خیال عارف والا میں تھے, ہی واز مینیجر نیشنل بینک ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. تو آپ نے ان سے ضرور ملنا ہے, کیونکہ شی از دا ون آئی ڈونٹ کیپ ہر اوے فرام اینی آف مائی ڈیسیژنس. سو آپ ملیں گے تو پھر اس کے بعد میری طرف سے تو بالکل 100% ہے. تو ایڈریس لیا میں نے ان سے, اور ان سے کہا کہ ان کو اطلاع دے دیں فلاں دن کی, اور میں چلا گیا. اب وہ جو صاحب تھے وہ میرے گلی میں جس جگہ میں رہا کرتا تھا, وہ اس اسٹریٹ میں ایک جگہ 2 مہینے کے لیے کسی کے پیئنگ گیسٹ بن کے رہے تھے. وہ میرا دوست تھا, اور میں اکثر چونکہ اس گھر میں جایا کرتا تھا, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ یہ دروازہ کھولتے تھے, اور ان سے صاف سلامت اس طرح تھی, اس حد تک تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دور سے بھی پہچان سکتے تھے. ظاہر ہے ایک اسٹریٹ میں آنا جانا بھی ہوتا ہے, چلنا پھرنا بھی. تو جب یہ ہو گیا معاملہ تو ایک چیز جو وہاں ہوئی, وہ وہاں جا کے جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ان کے گھر کا, کیونکہ بیل نہیں تھی وہاں, تو وہ ویٹ تو کر رہے تھے. انہوں نے کھولا دروازہ, کہ تسی آنا سی. میں کہا جی ہاں. کہ لوگوں پھر تو کام ہی بن گیا, گل ہی ختم ہو گئی. اب وہ ان کی مسز نے اندر سے کہا کس نے آنا تھا, کیا ہوا, کیونکہ they were all waiting for me. نے کہا کہ آپ وہیں پہ ساری چیزیں طے کر رہے ہیں, اندر تو بلائیں کون ہیں. تو میں اندر گیا, سلام دعا ہوئی, اور وہ تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو میں ان کے گھر سے جانتا ہوں, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, بالکل آئی نو ہم ویری ویل, ایبسولوٹلی فائن. چلیں بیٹھیں, آپ پہلے پانی وانی پیئیں, اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں. آپ لیٹ ہو گئے تھوڑے سے آنے میں. میں کہا ظاہر ہے بسوں پہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی دیکھیں, جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے طے کی ہے تو اس کے راستے کی ہر چیز سیدھی ہوتی گئی.
اور وہ جو ڈیٹ میں ان کو دے چکا تھا اس ڈیٹ پہ ہی ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. بہت سی باتیں میں بعد میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا. اٹ واز اے بگیسٹ سکسیس ان مائی لائف, بگیسٹ. میری زندگی ایسے ہے جیسے کوئی مطلب کہانی لکھی ہوتی ہے یا کوئی ایسی داستان ہو, لیکن میں نے 2-3 چیزیں صرف کہی تھی. تیسرے دن ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی بھی چیز زندگی کی ہوگی وہ پروپوز کریں گی, I'll make the decision, لیکن میرا ڈیسیژن کوئی کسی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوگا. اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ اٹ شوڈ بی چینج, یو کین ڈسکس اٹ وتھ می اینڈ ویل ڈسکس ایوری تھنگ ود اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ. ہم نے پوری زندگی اس پہ عمل کیا اور کبھی کوئی ہمیں پشیمانی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر اور اس کی ذات کا بڑا کرم. میرے دوستوں کا کیا رول رہا ان کی, کیونکہ میرے والدین تو اتنے شارٹ نوٹس پہ ویسے بھی نہیں آ سکتے تھے. اٹ وڈ ہیو بین سم تھنگ کاسٹلی بھی تھا اس وقت. ان کے حالات اس لیول پہ نہیں تھے کہ پوری فیملی کے ساتھ وہ ٹریول کرتے. میرے دوستوں کی سسٹرس نے کس طرح اس میں پارٹیسپیشن کی, میں جن کے ہاں امپلائی تھا وہ اور ان کی مسز کس طرح شامل ہوئیں. پھر ایک آرکیٹیکٹ ہیں بہت شاندار, مشہور و معروف ہیں, وہ اب تو شاید مجھے نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ میں ساری عمر ہی پھر باہر گزور کے جب آیا ہوں تو اب تو مطلب وہ کہتے چڑیاں چونکیں کھیت کہاں پہنچ گئے. وہ ان کا میں نام بھی ضرور آپ کو بتاؤں گا. ان کی اس وقت گاڑی میرے خیال 2 دن ہوئے تھے, انہوں نے نئی گاڑی لی تھی, تو اس گاڑی پہ یہ بارات گئی. میرے دوست اپنی ساری بائکس آگے پیچھے لے کے اور بہت سے لوگ جنہوں نے شرکت کی, وہ ایک دوسری کہانی ہے. لیکن ہم نے اس پورے سفر میں انہوں نے مجھے کہاں کیا سپورٹ کیا, کس طرح کیا, یہ آج تو بہت لمبا ہو جائے گا کام. پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ میں کسی وقت بھی گوشت گزار کروں گا. بٹ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ایک چیز دینا چاہتا ہوں جو میرے پاس ہو. جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے کہا کہ بلغوا عنی لو کان آیا, کہ انہوں نے الرجوع الی القرآن کی ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ 162-163 شاید پیج ہے, اس پہ یہ لکھا کہ ان کی انسپریشن اس سینٹنس سے ہوئی بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے اوپر ایکچولی ایک فریضہ سا بنتا ہے کہ ہم آگے لوگوں کو بتائیں کہ سکسیس کے لیے کہاں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور آپ کمپرومائز کر کے کبھی ڈیفیٹڈ نہ فیل کریں, نہ ہوتے ہیں. میں نے جتنا عرصہ 8-10 مہینے وہاں گزارے تھے لیبیا میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا تھا جس دن لیٹر نہ لکھا ہو ان کو, اور بغیر سوچے ہوئے کہ ان کا خط آئے گا یا پھر میں لکھوں گا. یعنی 4-6 دن خط کے جواب میں 4-6 دن, تو میں اس دن تک تو ڈیلی ایک لیٹر لکھ چکا ہوتا تھا. دس واز مائی کمیونیکیشن, بڑی اسٹرانگ رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس چیز کا اجر دے کہ آپ نے مجھے سنا, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں نازل فرمائے, آسانیاں بانٹنے کا شرف دے اور مجھے بھی اس میں شامل رکھے. جزاکم اللہ خیر. مجھے دعاؤں میں ضرور جگہ دیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.